الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، آج کی میری گفتگو کا عنوان یہ ہے کہ مسلمان کسے کہتے ہیں۔ تو یہ بات بخوبی طور پر جان لیجئے کہ مسلم کا معنی ہے تابع فرمان۔ تابع فرمان وہ ہوتا ہے جو واقعتاً اللہ کی فرما برداری کا حق ادا کر دے، اور جو شخص اللہ کی فرما برداری کا حق ادا کر دے وہی مسلمان ہے۔ مسلم کا معنی میں نے عرض کیا کہ تابع فرمان۔ اس حیثیت سے غور کیجئے تو معلوم ہوتا ہے کہ اگر ہم واقعی اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بندے ہیں تو بندے کا معنی ہے غلام۔ اس حیثیت میں ہمیں اللہ تعالیٰ کے تمام احکام ماننے چاہیے۔ جن چیزوں کو اس اللہ نے فرض کیا ہے انہیں ادا کرنا چاہیے۔ جن چیزوں کو اللہ نے ہمیں کرنے سے منع کیا ہے ان سے رک جانا چاہیے۔ جو چیزیں ہمارے لیے حلال کی ہیں ان کو ہی استعمال کرنا چاہیے، اور جن چیزوں کو اللہ نے ہم پر حرام قرار دیا ہے ان سے پوری جانبداری کے ساتھ باز رہنا چاہیے۔ ہم تب تک صحیح معنوں میں صحیح مسلمان نہیں ہو سکتے جب تک کہ ہم 4 تقاضوں کو پورا نہ کریں، کہ ہم کلیتاً اسلام پر عمل کریں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور اولو الامر کی پوری جانبداری کے ساتھ اطاعت کریں، بشرطے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہ ہو۔ اگر حکمران کی اطاعت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے آڑے آئے تو لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق انما الطاعۃ فی المعروف کا قانون لاگو ہوگا۔ اور اگر اطاعت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے مطابق ہے تو مانو فی العسر والیسر، خواہ تمہیں تنگی ہو خواہ آسانی، والمنشط والمکرہ، خواہ تمہاری طبیعتیں اس پر آمادہ ہوں یا تمہیں اپنی طبیعتوں پر جبر کرنا پڑے، وعلی عشرۃ اعلیٰ، خواہ تم پر دوسروں کو فضیلت دے دی جائے۔ اس لیے میں یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ ان 2 سطحوں کے بعد تقویٰ کی اہمیت پر اپنی پوری زندگی میں زور دینے سے ہی آپ صحیح معنوں میں قدم بقدم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑتے چلے جائیں گے۔ اگر یہ رویہ نہ ہوا، تقویٰ پس پش چلا گیا اور ہم یہ سمجھتے رہے کہ ہم بخشے بخشائے چاہے جو مرضی کرتے چلے جائے، اس لیے ہمیں پھونک کر پوری زندگی قدم رکھنا ہوگا۔ یہی تقویٰ کی اہمیت کی دلیل ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، کیا ایمان والو تم اللہ کا تقوی اختیار کرو جیسا کہ اس اللہ کے تقوی کا حق ہے۔ اور اللہ کے تقوی کا حق کیا ہم ادا کر رہے ہیں، کیا ہم کر سکتے ہیں؟ ان چیزوں پر، ان سوالوں پر غور کیجیے۔ کیا ہم کتنا عمل کر رہے ہیں؟ اللہ کے تقوی کا حق ادا کرنے کے لیے کتنی جد و جہد کر رہے ہیں؟ اس پر بھی غور کیجیے۔ اور چوتھی سطح میں جو آپ کا فرض ہے وہ یہ کہ عبادت کا حق ادا کر دو۔ عبادت کا حق تب تک ادا نہیں ہو سکتا جب تک کہ آپ بندگی اور پرستش کا صحیح معنوں میں حق ادا نہ کر دو، کہ اللہ کی بندگی اور اس کی پرستش وہ بھی محبت کے جذبے کے ساتھ، ہمہ وقت، ہمہ تن، ہمہ وجوہ، ہمہ جہت، زندگی میں تمام مراسم عبودیت میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بندگی کا حق ادا کر دینے کا نام عبادت ہے۔ اس میں زندگی کا کوئی گوشہ بھی خالی نہیں ہوگا۔ کوئی ایک گوشہ بھی خالی ہوگا تو لینے کے دینے پڑ جائیں گے۔ مثال کے طور پر آپ مسجد میں نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، روزے بھی بڑے تمام سے رکھے جا رہے ہیں، چلیے زکوٰۃ بھی جیسے تیسے ادا کی جا رہی ہو، حج اور عمرے بھی بڑے ذوق و شوق سے ہو رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ رشوت ستانی اور سود کا کاروبار بھی ہو رہا ہو تو یہ لینے کے دینے پڑ جائیں گے۔ اس لیے پوری بصیرت کے ساتھ کل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ کے دائرے میں
اپنا نقطہ نگاہ بدلیے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس دعوت کی طرف آپ کو دعوت دے رہے ہیں، جس طرف بلا رہے ہیں، اس نہج پر جائیے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو میری یہ گفتگو اچھی لگی ہوگی۔ میرے اس چینل اسلامک ولاگس نامی چینل کو سبسکرائب کیجئے، اس کو شیئر کیجئے، لائک کیجئے، دوسروں تک پہنچائیے۔ یہ میرا اور آپ کا فرض منصبی ہے اور ہماری امت کا عین مقصد وجود ہے، جسے ہم نے پورا نہ کیا تو ہم نے اپنی پوری زندگی اکارت گنوا دی۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ آمین یا رب العالمین۔